یقیناً پاکستان بھر میں خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ دنیا بھر میں جہاں جہاں روزہ اختیار کرنے کے لیے اللہ کے پیارے اکٹھے ہوں گے اور اس طرح سحر کا اہتمام ہوگا، ہمارے ہاں بھی ہے، اور آپ سب اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق یہ 15واں روزہ اختیار کریں گے۔ آدھا رمضان جا چکا ہے اور آدھا رمضان ہمارے پاس مہمان ہے، اور آج مڈ آف دا رمضان میں ہم امام حسن کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے روایت پڑھی تھی کہ امام حسن نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا سمجھا جا رہا ہے، یعنی سمجھا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقتاً میں کچھ ہوں، اور وہ مجبوراً بتانا پڑا، ان کو تعارف کروانا پڑا کہ وہ اپنا سی وی دے رہے تھے کہ یہ میرا سی وی ہے۔ تو وہ اپنی زبان میں کیا بیان کر رہے تھے وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ بے شگر میں نہیں بھول رہا، تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد ضمیری علی امیری، محمد ضمیری، محمد میرا ضمیر ہے، علی امیری، علی میرا امیر ہے، اور پھر حسین وزیری، حسین میرا وزیر ہے، اور جبریل فقیری، جبریل میرا فقیر ہے۔ تو یہ وہ تعارف ہے جو امام حسین نے خود اپنے منہ سے بتایا کہ اگر تم مجھے پہچان نہیں رہے تو مجھے پہچان لو کہ میں کیا ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علامہ جواد صاحب، آپ کی جانب میں رخ کروں گا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امام حسن کی شخصیت پر حملہ آور ہو رہی ہیں، اور وہ زبان زد عام ہے۔ تو اس میں مختصراً چاہوں گا کہ کثرت ازدواج پر جو ہے وہ ایک سوال آتا ہے، وہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ جی بالکل، اس حوالے سے بھی بیان کرتا ہوں۔ اور دیکھیں 15 رمضان جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ کیوں ہم ذکر میں بخل کریں اور کیوں ان کا ذکر نہ کریں کہ جن کا ذکر اللہ کی ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ جی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں پر خصوصاً یہ اللہ کا لطف ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے اتنے قریب حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ السلام آپ دیکھیں ان کے موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہمارے جو خصوصاً کراچی کی شہری ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے شاپنگ روک دیجیے، آپ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ آج سب حضرت عبداللہ شاہ غازی کے روضے پہ حاضر ہوں، ان کی زیارت کے آداب بجلائیں اور ان کو جا کر ان کے جد امجد حضرت امام مجتبیٰ کی مبارکباد پیش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ، دیکھیے یہ شخصیات امت مسلمہ کا اتفاقی سرمایہ ہے، اجتماعی سرمایہ ہے۔ تمام مسلمان حضرت عبداللہ شاہ غازی کے روضے پر حاضر ہوں، اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، تمام کے لیے۔ آپ کی اجازت کے ساتھ میں صرف 3 نام لے رہا ہوں تاکہ عبداللہ شاہ غازی کا شجرہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں جن کا نام ہے عبداللہ محض، اور عبداللہ محض کے والد دوبارہ عبداللہ شاہ ہیں، یعنی انہی کے ہم نام ان کے دادا، اور پھر وہ بیٹے ہیں زکیہ نفس کے، زکیہ نفس بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے، اور حسن مثنیٰ بیٹے ہیں حسن ابن علی کے۔ اتنا قریب ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا مزار نہیں ہے جس کا اتنا قریبی شجرہ ہو۔ جی بسم اللہ۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ایک تو یہ جو ہے وہ کم از کم ہم زیارات پہ جاتے ہیں، حج عمرہ پہ جاتے ہیں، کربلا معلیٰ نجف جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، یہ زیارت یہاں موجود ہے اتنے قریب۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک رعایت کو تمام مومنین مسلمین کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات دیکھیے، یہ جو آپ نے امام حسن کے حوالے سے بیان کیا، مجھے بتائیے کیا مستشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات کے لیے وہ کلمات نہیں کہے جو ناروا تھے پیغمبر اکرم کے لیے؟ اعتراضات پیغمبر پر ہیں۔ یاد رکھیے جب بونا کوئی چیز توڑ نہیں سکتا نا تو وہ صرف اچھلتا ہے اور بلا وجہ کی باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم پر جو اعتراضات ہوئے، قرآن ان کا دفاع کر رہا ہے، امت مسلمہ سب آ رہا ہے اس مقام پر۔ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ایک ایسا سنگین الزام جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، اور یعنی ایک ایسا بھونڈا اعتراض کہ جس کا جواب درایت کے ہی خلاف جا رہا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے پست ذہنوں کی یہ چیزیں وضع کی ہوئی ہیں، جبکہ یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جو آخرت کو اختیار کرنے والا ہے، دنیا کو آخرت پر کبھی انہوں نے ترجیح نہیں دی ہے۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے امام حسن کی کثرت ازدواج کے حوالے سے، یہ روایت اپنے مقام پر اس درجہ صحت پر نہیں پہنچتی کہ اس کی طرف ہم التفات بھی کریں، اور یہ بغض پر مبنی ہے، بغض پہ مبنی ہے، یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی، درایت بھی قبول نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سورج کی جانب تھوکا ہوا اپنے منہ پر واپس آتا ہے۔ اور اس طرح کا جو ہے وہ بغض کا اظہار کیا گیا کہ اس کے اندر حضرت علی کے اقوال بھی شامل کر دیے گئے ہیں کہ جی میں خود سے کہہ رہا ہوں، اور اس طرح کی بات۔ میں قبلہ آپ سے چاہوں گا، آخری لمحات ہیں۔